بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات تک یہ عمل ہاتھوں پر کریں، روزانہ 300 بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ شب برات اسلام کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کو شب برات قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کو برات سے اس وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار و توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ ہم خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ ابھی رجب المجرب شریف کا مہینہ گزرا ہے۔ شب برات والی رات ہر انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ پورا سال جو رزق ملنا ہوتا ہے، پورا سال اس کا جو عمل ہونا ہے، اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ آنے والے سال میں اس شخص نے کیا کرنا، کتنا کمانا ہے اور باقی زندگی کے کیا معاملات کرنے، تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں رات کو اٹھ کر نوافل پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں تاکہ آپ کا مقدر اچھا لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو مقدر بہت اچھا لکھا جائے گا۔ اگر آپ یہ دن غفلت کے ساتھ نہیں گزاریں گے، آج کا وظیفہ آپ نے مختصر سی تسبیح یا حسیبو یا مجیبو، ان 2 ناموں کو آپ نے باوضو حالت میں کسی بھی نماز کے بعد یا فارغ وقت میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں دونوں ناموں کو ایک تصور کر کے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں ان سب کو اکٹھا ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ سب خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، وہ خواہشات جائز ہوں۔